بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، خبریں تو بہت ہیں لیکن کچھ تازہ ترین خبریں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو علیمہ خان کا بیان، اس کو جیو نیوز نے اور جنگ اخبار نے شائع کیا، لیکن اس کا پورا بیان شائع نہیں کیا، جبکہ ان کے اپنے بندے، جیو کے اپنے بندے بھی کہہ رہے کہ اس طرح متنازع بیان کو شائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر بیان شائع کرنی تھی تو پورا بیان شائع کر لیتے، جبکہ نون لیگ والے کے اپنے بندے اور اپنے ایم پی اور ایم نے وہ گنگری توڑ کے ناچ رہے اور وہ کہہ رہے کہ دیکھ ہمیں تو کلین چیٹ مل گئے، ہم جو بات کر رہے تھے ہماری بات کی تائید ہو گئی ہے۔ جبکہ وہ بیان میں آپ لوگ کے ساتھ بالکل لفظ ٹو لفظ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک بیان دیا تھا کہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس نے نواز شریف صاحب کو پاناما پہ اکامہ پہ جو سزا سنائی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ وجہ یہی تھا کہ وہ ایک کمزور سزا تھی۔ اس کے اور بھی بہت سے کیسز تھے جس کو العزیزیہ، رمضان شوگر مل یا باہر کے جو جائیداد ہے یا ان کے جو کرپشن ہے، اس پہ کیوں سزا نہیں سنائی گئی؟ کیونکہ وہ اس کا پھر جواب دے دیتے، کیونکہ اب وہ ٹیکنیکل لحاظ سے تو باہر ہو گئے، لیکن یہ عدلیہ نے ایک غلط سزا سنائی تھی، کیونکہ ان کے اور بہت سے کیسز تھے تو ان پہ سزا سنا لیتے۔ اب اگر سزا سنا لیتے تو اب نواز شریف صاحب پھر باہر نہیں گھوم رہے ہوتے۔ اب بدقسمتی یہی ہے کہ جنگ نیوز اور جیو نیوز نے صرف اور صرف علیمہ خان کا یہ بیان اور یہ ایک ٹکڑا شائع کیا، اور اس پہ سارے نون لیگ والے اور سارے نون لیگ کے سوشل میڈیا والے اور کچھ نون لیگ کے جرنلسٹ جو نون لیگ کے ساتھ کچھ کسی نہ کسی وجہ سے نزدیک ہے، وہ بھی اس پہ گنگرو ناچ رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ کچھ بیانات تھی، لیکن اس کا ایک غلط پوسٹ مارٹم کیا گیا اور غلط بات لوگوں تک شائع کی گئی۔ جبکہ دوسری طرف آسپا بٹو صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر منتخب ہو گئی ہے۔ یہ سیٹ آصف زرداری صاحب کی سیٹ تھی اور اس پہ آسپا بٹو صاحب، اس کا بلاول صاحب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، آسپا بٹو صاحب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، اس کی دوسری بہن بھی ٹویٹ کر رہے ہیں اور باقی بھی لوگ، لیکن کمنٹس بند کیا ہوا ہے تاکہ اس میں کوئی باہر سے بندہ نہ آئے۔ لیکن شرم تو ویسے کسی کو آنی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا سیٹ ہے، یہ کس قسم کی جیت ہے؟ کیونکہ وہاں کے 7 بندوں کو پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ 7 بندوں کے کاغذات نامزدگی وہ ریجیکٹ کی گئی تھی۔ ان کے 3 اپنے بندے تھے، ان کو بعد میں بٹھایا گیا، اور جو بندہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑنے والا تھا وہ تھا غلام مصطفیٰ رنگ۔ اس کا کاغذات نامزدگی تو مسترد کی تھی، اس نے عدالتوں میں چیلنج کرنا تھا، ریٹ پٹیشن دائر کرنی تھی، لیکن بدقسمتی سے پھر اس کو گرفتار کر دیا اور پھر وہ عدالتوں تک نہ پہنچ سکا۔ تو یہی صورتحال ہے، لیکن پتہ نہیں، بے نظیر صاحبہ تو اللہ ان کو مغفرت نصیب کرے، وہ تو اس نوعیت کی سیاست کرنے والی نہیں تھی۔ ان کی روح آج تڑپ اٹھے ہوگی کہ یہ کس قسم کی سیاست ہو رہے، جبکہ اس کا دادا، اس کا نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ تو اس نے سیاست کیا اور اس سیاست میں اپنی جان کروا دی۔ اس نے کہا تھا کہ یا تو تاریخ مجھے مارے گی یا یہ لوگ، تو اس نے تاریخ کے خاتون مرنا قبول نہیں کیا، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت مشکل حالات، بہت ظلم اور جبر کے باوجود ڈٹی کڑی رہی، اور آخرکار اس نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا اس سسٹم کے لیے اور اس پاکستان کے لیے۔ تو سامعین کرام، یہ ہے، لیکن کیا ایسی اولاد کا ایسے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ مقابلہ تو وہ ہوتا ہے جس میں لوگ آمنے سامنے ہو اور اسی مقابلے میں لوگ ووٹ کاسٹ کرے اور جو منتخب ہو ان کو سر بہم تسلیم کیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف ایک آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کیا گیا۔ آیا یہ سوچنا ہے کہ کیا آئی جی نے عزت کمایا؟
اس کے خاندان میں عزت کمائے، کیونکہ یہ سیٹ ہر ٹائم تو بندے کے پاس نہیں ہوتا، کسی نہ کسی ٹائم اس نے ریٹائر ہونا ہے، کسی نہ کسی ٹائم نے اس نے مرنا بھی ہے۔ کیا اس نے جو ظلم زیادتی کی ہے، کیا وہ اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھنا گوارا کریں گے کہ کیا یہ ظلم جو زیادتی ہوئی ہے یہ میرے ائمہ پہ ہوئی ہے اور میں نے کسی کے لیے کیا ہے یا کسی کے کہنے پہ کیا ہے؟ تو کیا، کیونکہ وقت ایک ساتھ نہیں ہوتا، وقت یہ سیٹ ویسی بھی 3 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال بھی بیت جاتے ہیں، ہوا کوئی ہائی سیٹ پہ ہو تو اس کا وقت بھی گزر رہا ہوتا ہے، کوئی ظلم جبر میں ہو تو اس کا وقت بھی گزر رہا ہو، کوئی اندھیری کوٹلی میں ہو تو اس کا وقت بھی گزر رہا ہے، لیکن جو ظلم کر رہا ہو وہ بھی سوچے، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہو وہ بھی اللہ کے ہاتھ پر یاد کر رہا ہوتا ہے، تو ایک نہ ایک دن تو انصاف کا ہونا ہے اور وہ میرے اللہ کے ہاں ہونا ہے۔ کیا شیخ سعدی صاحب کا ایک بڑا معقول پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہے کہ ظلم کرنے والا، میں نے یہ نہیں دیکھا پوری زندگی میں کہ ظلم کرنے والا اس دنیا میں اس سے بدلہ نہ لی گیا ہو، اور ایک ایسا بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا جو صحیح ہو اور اس کو اللہ نے اس دنیا میں بدلہ نہ دیا ہو۔ تو سامعین کرام، یہی صورتحال ہے۔ دوسرا، ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، پی ٹی آئی بڑے زور و شور سے ہے، کیونکہ اب پی ٹی آئی مزاحمتی سیاست کریں گے، اب کے پی کے سے جلسہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اور پھر اس کے بعد کراچی میں جلسہ ہوگا۔ اب جب کراچی میں جلسہ ہوگا تو اس کے بعد پھر پورے ملک میں تحریک کا آغاز ہو جائے گا، اور ویسے بھی ایک تحریک سٹارٹ ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی یہ پام 47 والے حکومت کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ کچھ سینئر جرنلسٹ بار بار اس بات پہ بات کر رہے اور اس بات کا ذکر کر رہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے تو عمران خان صاحب پہ کاٹا لگا دیا کہ اس کو کسی صورت پہ بھی سامنے نہیں لے کے آئیں گے، لیکن دوسری طرف پاکستانی عوام نے دوسرے لوگوں پہ کاٹا لگایا کہ اگر ہوگا تو عمران خان، ورنہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس طرف جا رہے اور اون کس طرف کروٹ بدلتا ہے۔ جبکہ سامعین کرام، اگر طاقتور کو کسی نے سپورٹ دیا ہے تو وہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اس کے فیصلوں کی وجہ سے بقول پی ٹی آئی کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جائے، یا آر اوز کی بات کی جائے، یا بلے کے نشان کی بات کی جائے، تو یہ ایسے فیصلے تھے جس پہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو بڑا کمزور کیا گیا، اور یہ جو عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا، تو یہ صرف اور صرف ان فیصلوں کی وجہ سے وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ لیکن کیا اب جو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، کیا یہ پہلے تحریک کی طرح کچل جائے گی یا یہ پورے زور اور شور کے ساتھ سامنے آئے گی؟ کیونکہ کے پی کے سے اسد کیسر صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، اور اس نے سیول وکلا تنظیم، کیونکہ یہ جو 6 ججز ہیں ان کو خبردار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وکلا تنظیموں سے اپیل کی ہے، سیول لوگوں سے اپیل کی ہے، کسان سے اپیل کی ہے، ڈاکٹر سے اپیل کی، بلکہ پاکستان کے ہر ایک زیرو انسان سے اپیل کی کہ یہ جو تحریک ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ آئین اور قانون کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تحریک میں شامل ہو جائے، اور اگر آپ ویسے ایک عام جنگل کی قانون دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کی مرضی۔ لیکن کیا آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ تحریک زور پکڑ لے گا، کیونکہ یہ اب عید کے بعد پورے زور اور شور کے ساتھ یہ تحریک سٹارٹ ہوگا۔ جبکہ ایک سینئر جرنلسٹ کا اس نے بھی ایک حوالہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا، اس نے ایک یہ حوالہ دیا ہے کہ مری کا ایک آروز تھا اور اس نے اپنے خاندان میں یہ انکشاف کیا کہ پلانے کو گن پوائنٹ پہ کس طرح اس کے گن پوائنٹ پہ اس سے رزلٹ چینج کی گئی ہے۔ اب آروز دھیرے دھیرے یا اپنے خاندان کے ڈر کی وجہ سے
دھیرے دھیرے اور دھیمی آوازوں میں یہ چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں. لیکن سامعین کرام، تحریک انصاف نے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور چیف جسٹس ہائی کورٹ سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا تحریک ہوگا کہ پورا پاکستان زور پکڑے گا. جبکہ دوسری طرف آئی جی پنجاب کا بھی کچھ سٹیٹمنٹ آئے، پتہ نہیں اس کو صدارتی میڈل ملنے کے بعد اس کو کیا ہوا ہے. وہ بھی ایسے ایسے باتیں کر رہے تاکہ ان کا اس چیز کے ساتھ کوئی تک نہیں بنتا. وہ میں آپ لوگ کے ساتھ چھوٹے الفاظوں میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک اس نے آئی جی پنجاب نے کہا کہ سیاسی استحکام آ رہا ہے. تو آئی جی صاحب، آپ کا سیاسی استحکام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جمہوریت کا عمل شروع ہو گیا. آئی جی صاحب، اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق؟ سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہے ہیں، وہ بھی اوپر جا رہے ہیں، تو آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جبکہ معاشی ترقی کا سفر شروع ہو گیا. آئی جی صاحب نے اور پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو آئی جی صاحب، پتہ نہیں یہ ان کو کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن آئی صاحب پنجاب میں گلی کوچوں میں لوگ گن پوائنٹ پہ لوٹا جا رہے ہیں. معاشی استحکام صرف آئی میپ کی ڈیل کی وجہ سے 2-3 دن ہے، باقی دن آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہونے. جبکہ سٹاک ایکسچینج بھی صرف آئی میپ کی ڈیل کی وجہ سے ہو رہا ہے. جبکہ سیاسی استحکام کدھر سے ہے؟ پام 45 پہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے، اس حکومت کو اون نہیں کر رہے، جبکہ ان کے اپنے بندے بھی کہہ رہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو پھر یہ کس طرح سیاسی استحکام ہے؟ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس ڈنڈا ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے بندوں کو کہیں کہ گشوں میں اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرے. یہ آپ کا حق ہے. اور لائن انفورسمنٹ کا آرڈر دے کر آپ اپنے فورسز کو گشت کے لیے، اپنے فورسز کو لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ضمانت کے لیے مختص کر لیں اور اس پہ آپ توجہ مرکوز کر لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ سامعین کرام کیا ہونے، کیا یہ تحریک زور پکڑ لے گی یا نہیں پکڑ لے گی، یا پہلے کی طرح کچل جائے گی. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.